السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج اپنی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دعا سکھائی ہے، اور یہ دعا ہم بچپنے میں بھی ہم کو مول صاحب ہمارے عربی کے سکھاتے ہیں۔ مساجد میں ہم کئی وقت اس دعا کو سنے، بڑے بڑے خطیب اس دعا کو کرتے ہیں نماز کے بعد، عام دعاؤں میں بھی یہ دعا ہمیشہ شامل رہتی ہے۔ دعا کیا ہے یہ؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ایسی جامع دعا ہے، اس کے بارے میں ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہ دعا تو ہم کر لیتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کرتے ہیں، اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب عطا کر مجھے دنیا میں حسنات، بھلائیاں عطا کر، اور وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی جو ہے سو بھلائیاں عطا کر، اور جہنم کے جیسے عذاب سے مجھ کے محفوظ رکھ۔ یہ دعا ہم کرتے ہیں، مگر ہم بغیر سمجھے کے کر رہے ہیں۔ دعا کرنا ہے بھائی بول کے کر لے رہے، مگر یہ دعا ہے کیا اس کو ہم نہیں سمجھے۔ ہم کو سکھایا گیا دعاؤں میں جیسے یہ دعا، یہ بھی دعا ہے، دعا کرنا بس کرنا، ہم کر رہے ہیں، مگر اصل ہے کیا یہ دعا، اس سے ہم بے خبر ہیں۔ ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ دنیا میں بھلائی عطا کر بولے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس بہترین گھر ہونا، اچھے کپڑے ہونا پہننے کے لیے، راستہ چلنے کے لیے بہترین سواری ہونا، کھانا کھانے کے لیے بہترین غذا ہونا، بینک بیلنس، بینک میں پیسے پڑے ہوئے رہنا، کیش فل، کسی قسم کی تکلیف نہیں رہنا، یہ سمجھ رہے ہم حسنات، بھلائی اللہ کی۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے پاس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو جیسو کافر کوئی گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا تھا۔ اب دیکھو آپ، ہم جو حسنات سمجھ رہے ہیں، ہم جو بھلائی سمجھ رہے ہیں، یہ بھلائی دنیا میں کس کے پاس زیادہ ہے؟ مسلمانوں پہ زیادہ ہے یا پھر غیر مسلم پہ زیادہ ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جیسے امت محمدیہ سے جیسے وہ ہے کیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب سے زیادہ محبت امت محمدیہ سے کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ زیادہ سے زیادہ جیسے جنت میں جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں بھلائی کی گناہ دے رہا ہے۔ اگر بھلائی یہ ہے اچھا گھر، اچھے بہترین کپڑے، بہترین سواری، بہترین جیسے غذائیں کھانے کے لیے، ہم سے زیادہ جیسے غیر مسلم پہ ہے، جو ایمان والے نہیں ہے، جو ایمان نہیں لائے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جو قبول نہیں کرے، ان کے اوپر زیادہ ہے، ہمارے اوپر نہیں ہے۔
یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم اس کو سمجھے نہیں اور نہ سمجھنے والوں کی صحبت میں بیٹھے۔ اگر ہم اس کو سمجھتے تو ہم جیسے یہ بات کو جو اسے کرتے نہیں سکتے، اور پھر ہم یہ گلا کرتے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے جیسے مانگ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ دینا نہیں ہے۔ سمجھ کے مانگنا اللہ سے، اللہ دیتا۔ سمجھ کے مانگنا، یقین سے مانگنا، اور جو چیز مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں وہ سمجھ کے مانگنا۔ ہم خالی مانگتے رہتے، کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم حسنات، بھلائی مانگ رہے ہیں، اور پھر بھلائی کی طرف بلا رہے تو آ رہے نہیں۔ بھلائی کیا ہے؟ پھر معلوم ہونا نا بھلائی کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی فہم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی فہم دیتا ہے۔ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بھلائی کیا ہے؟ دین کی فہم۔ دین کی فہم مل رہی تو سمجھو کہ ہماری یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ دین کی فہم نہیں مل رہی، ہم دین کی فہم ہم کو حاصل نہیں ہو رہی، ہم کو دین سمجھنے نہیں آ رہا، دین ہمارے پاس نہیں آ رہا، تو سمجھو کہ جیسے ہماری دعا قبول نہیں ہے۔ ہم جو مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، وہ ہمارے جیسے چلے گی، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ قبولیت کی پہچان یہ ہے، یہ دعا کی قبولیت کی پہچان یہ ہے کہ ہم سمجھنا کہ ہم کو دین کی فہم مل رہی نہیں مل رہی۔ دین کی فہم ملنا شروع ہو گئی تو سمجھو ہماری یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ اللہ کے پاس بھلائی دین کی فہم ہے، ہم بھلائی کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم اللہ کی بھلائی میں آنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی بھلائی میں آ کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہم اللہ کی بھلائی میں زیادہ جیسے دنیا کما لیا تھا، ہم اللہ کی بھلائی میں سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کی بھلائی میں نہیں ہے۔ اللہ کی بھلائی یہ ہے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی فہم بھی آنا۔ دین کی فہم آ رہی، یہ دنیا رہو نہ کو رہو اللہ کی بھلائی میں، اور جو دنیا میں اللہ کی بھلائی میں ہے آخرت میں بھی اللہ کی بھلائی میں ہے۔ روایتوں میں آتا کہ جو ہے سو پیرانے پیر ہمارے جو ہمارے سب سے بڑے پیر جس کو ہم پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد آپ کا معمول تھا کہ یہ دعا جو ہے سو کرتے تھے۔ آپ کے معمول میں تھا یہ دعا، آپ سمجھ کے کریں، ہم بغیر سمجھے بھی کریں، خالی کرنا ہے بھائی کر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں بہت ہوشیار ہیں، دنیا میں ہم اتنے ہوشیار ہیں، ہمارے کو معلوم ہے ہم اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں پورا معلوم کر کے کرتے، خالی کاروبار شروع نہیں کر دیتے، پہلے اس کے بارے میں معلوم کرتے، 4 لوگوں سے پوچھتے، مشورہ کرتے، ارے بھائی یہ کاروبار کرنا کیسا رہتا، اچھا رہتا نہیں، کہاں پہ کرنا، یہ چیز کہاں ملتی، کتنے میں ملتی، کتنے میں ملی تو کتنے میں بیچنا، پوری تحقیق کرتے، پورا جانتے اس کے بارے میں، جان کے کاروبار شروع کرتے، اس سے پہلے نہیں کر دیتے۔ اگر کوئی بولا ارے میں کاروبار کرو فائدہ مند ہے بہت اچھا ہے تو کر دے، بولتے ہی شروع کر دیتے، کیا نہیں کرتے، جانتے اس کے بارے میں پہلے، وہ کاروبار کے بارے میں پورے معلومات حاصل کرتے، کر کے شروع کرتے، جب تک نہیں کرتے، اتنے ہوشیار ہیں۔ دنیا میں یہ معلوم ہی نہیں، دنیا میں ہم خالی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ نقل کفر نواشد، ہم اللہ کو ظالم بنا دے رہے، نماز نہیں پڑھے تو اللہ جو ہے جہنم میں ڈالتا کر رہے، اللہ کو ہماری نماز کی حاجت ہی نہیں ہے، ان گنت فرشتے ہیں عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ان گنت فرشتے، اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہماری نماز کی؟
मोहताज है क्या उन्हें हमारी नमाज का? हम मोहताज है उसके। हम शुक्र अदा करना है नमाज पढ़ के अल्लाह का। हम नमाज पढ़ के हम एहसान कर रहे हैं, मैं नमाज पढ़ रहा हूं भाई। हम नमाज पढ़ के हम उल्टा अल्लाह पे एहसान कर रहे हैं, जता रहे हैं हम नमाज पढ़ रहे। नमाज पढ़े तो जन्नत देता हूँ अल्लाह, नमाज पढ़े तो नहीं देता हूँ। जबकि अल्लाह ताला नमाज पढ़े तो जन्नत देता हूँ का वादा करा ही नहीं। अल्लाह वादा करा ही नहीं जन्नत देता हूँ बोल के नमाज पढ़े तो, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? नमाज जन्नत की कुंजी है बोले, जन्नत नहीं है बोले। नमाज पढ़ने से जन्नत नहीं है बोले। जैसा नमाज पढ़ने के लिए वजू जरूरी है, वैसी जन्नत में अंदर जाने के लिए नमाज जरूरी है। हम क्या बोल रहे हैं? नमाज पढ़े तो जन्नत, नमाज नहीं पढ़े तो जन्नत नहीं। नमाज की हकीकत नहीं मालूम हमारे को। हम नमाज की हकीकत से बेखबर है। इसका मतलब ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़ना, नमाज तो पढ़ना ही चाहिए। नमाज नहीं पढ़े तो सजा है, नमाज नहीं पढ़े तो सजा है, वो तो अपनी जगह है। मगर हम हमारे जहनों में जो बिठा लिए वो ये कि नमाज पढ़ रहे तो अल्लाह ताला जन्नत देता। ये गलत फहमी है हमारी, इसको दूर करें। नमाज क्या है? पहले तो जन्नत की कुंजी है। उसके बाद और दूसरी चीज क्या है? नमाज अस्सलातुल मेराजुल मोमिनीन। नमाज क्या है? अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। नमाज अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। हम मुलाकात नहीं कर रहे, हम चंद रसूम अदा करके आ जा रहे। क्या जा रहे? अल्लाहु अकबर, हाथ बंद। सूरह फातिहा में सूरह अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल समी अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अला, सुभान रब्बिल। चंद रसूम अदा करके हम समझ रहे नमाज पढ़ लिए। ये नमाज नहीं है। हम अल्लाह से मुलाकात हो रही नहीं। मेराजुल मोमिनीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मोमिनीन की मेराज है नमाज। जैसा मेराज की शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात करे, वैसा हमको भी जैसे मुलाकात करना है बोले अल्लाह के रसूल। फिर हम मुलाकात कर रहे हैं क्या? फिर हमारी नमाज का है? तो मुलाकात होती अल्लाह से, कैसा होती? सीखना पड़ता। हम वो नहीं चाह रहे, हम वो नहीं चाह रहे। और नमाज हमारी कबूल हुई नहीं हुई, अल्लाह और उसके रसूल हमारे को हर चीज बता के चले गए, हम देख रहे नहीं। हम देख रहे नहीं, हम समझ रहे नहीं। टेस्टर है हमारे पास, हमारे हाथ में है टेस्टर, लगा के हम देख ले रहे नहीं अपने अंदर करंट है नहीं है। बेशक नमाज फहशात और मुनकिरात से रोकती है। जो बंदा नमाज पढ़ता है, जो अल्लाह से मुलाकात करता है, वो फहशात और मुनकिरात से बचता। जो नहीं बचा, समझना उसकी वजह से नमाज कबूल नहीं हुई, अल्लाह से मुलाकात नहीं हुई। सीधा सीधा अल्लाह ताला बता दे रहे, नमाज से जो है, नमाज फहशात और मुनकिरात से रोकती है। हम इधर नमाज भी पढ़ लें, इधर इसमें भी मुलविस है, फहशात में मुनकिरात में भी मुलविस है। अल्लाह ताला जो चीजों से मना करा वो काम कर रहे, फहिश कलामी कर रहे, फहशात में मुब्तला है। गुनाह कैसा कैसा होते हैं हमारे को नहीं मालूम। हम समझ रहे हैं गुनाह बोले तो
صرف خالی یہ گناہ ہے، آنکھ سے گناہ ہوتا، کان سے گناہ ہوتا، زبان سے گناہ ہوتا، ہاتھ سے گناہ ہوتا، پیر سے گناہ ہوتا. پھر بچ رہے نہیں بچ رہے، دیکھنا ہمارے ہاتھ میں سب ٹیسٹر، سب چیکنگ. ہم اپنا سیلف چیک نہیں کر لے رہے، سامنے والے کی چیک کر رہے ہیں. سامنے والے کو چھوڑو بابا، کیونکہ سامنے والا جیسے تمہارے کو کچھ بھی نہیں دینے والا ہے. اپنی کتاب آپ پڑھ لینا ہے. ہم کیا کرنا؟ اللہ کی بھلائی حاصل کرنا ہے ہمارے کو. سب اللہ کی بھلائی میں اگر ہم آ گئے تو دنیا میں بھی بھلائی ہے ہمارے کو، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے کو بھلائی میں رکھے. تو ہم دنیا میں بھلائی دیکھنا. یہ ٹیسٹر ہے، یہ بتا رہے دیکھو یہ ٹیسٹر ہے، یہ چیز ہے، یہ دیکھ لو، اس میں کرنٹ ہے نہیں ہے. ہم جو دعا مانگ رہے وہ دعا ہماری قبول ہوئی نہیں ہوئی. مثال دعا مانگتے ہم، اللہ میاں میرے کو یہ کام ہے، یہ کام کرا دے، کام ہوگا، اللہ میری دعا قبول کر لیا بھائی. بولتے نہیں بولتے. طبیعت خراب ہوئی، اللہ میاں شفا دے دے. صحت اچھی ہوگی، اللہ میری دعا قبول کر لیا. نوکری نہیں مل رہی بچے کو، دعا کرتے اللہ میاں نوکری دلا دے، نوکری دلا دے. نوکری مل گئی، اللہ دعا قبول کر لیا. سب دیکھ رہے ہیں. پھر یہ دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی، اللہ دے رہی نہیں بھائی. کیسا نہیں دے رہا؟ دے رہا، لے رہے نہیں. اللہ تعالی ارشاد فرمایا کہ جیسو ہم کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ ان کے پاس ہم رسول کو مبعوث نہیں کر دیتے. کسی قوم پر ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے. کب تک؟ جب تک ان میں رسول کو مبعوث نہیں کر دیتے. یعنی اللہ کے احکامات بتانے تک ہم کسی قوم پہ عذاب نہیں دیتے، زبردستی نہیں کرتے. احکامات بتانے کے بلا رہے ہیں، آؤ اللہ والوں کے پاس پہنچو، نہیں، تیار نہیں ہے. جب پہنچ جائیں گے پھر معلوم ہو جاتا. تو دین کی فہم اصل ہے. اللہ کی بھلائی کیا ہے؟ دین کی فہم ہے. دین کی فہم لے لینا، کامیاب ہے. دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. یہ دنیا تو چھوڑ کے جانا ہے. کوئی 1 دن میں جانا ہے، کوئی 5 دن میں جانا ہے، کوئی 1 ہفتے میں جانا ہے، کوئی 1 سال میں، کوئی 100 سال میں، کوئی 1000 سال میں. جانا تو ہے، رہنے کا نہیں ہے دنیا. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، فنا ہونے والی عالم ہے. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ہر لمحہ فنا ہوتی نہیں. ہر لمحہ فنا ہوتی بدلتی، فنا ہوتی بقا ہوتی، فنا ہوتا بقا ہوتا. کیسا دیکھو مثال اس کے سے بھی سمجھو. ہم گھر سے یہاں پہ آئے، رستے میں جو چیزاں تھے واپس جاتے خود دیکھو وہ چیزاں رہتے کیا نہیں رہتے، چلے آتے. کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی، آئی، فنا ہو گئی، بدل گئی، ختم ہو گیا وہ. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. ہم فنا ہونے والی چیز کو بقا میں سمجھ کے جیسے چل رہے ہیں. بھول گئے موت کو، اس کی تیاری نہیں کر رہے. اس کی تیاری کیا ہے؟ دین کی فہم لے لینا، دین حاصل کر لینا. دین حاصل کر لیے تو کامیاب ہے، دین حاصل نہیں کرے تو ناکام. تو ہمارا جو تسلسل چل رہا تھا یہی چل رہا تھا. ہمارے پاس دین کی بات ہو رہی، ہمارے پاس دین کی بات ہوتی ہے، ہمارے پاس صرف اور صرف یہ بات ہوتی ہے اپنی کتاب آپ پڑھانے لگا، دوسروں کی کتاب نہیں. کیوں؟ خبر میں آپ
خود جانا ہے، کسی اور کو نہیں جانا ہے. اپنی خبر میں کوئی اور آنے والا نہیں ہے، خود کو جواب دینا ہے. حشر کے میدان میں حساب کتاب خود کو دینا ہے، میزان پہ خود کو ٹھہرنا ہے، پل صراط خود کو پار کرنا ہے. ہمارا پل صراط کوئی اور پار نہیں کریں گے، ہمارا حساب کتاب کوئی اور نہیں دیں گے، ہمارے خبر کے سوال جواب کوئی اور نہیں دیں گے، خود کو دینا ہے. تو دوسرا کیا کر رہا، ہمارے کو غرض نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا عمل ہے، ہم اللہ سے کیسا ہے، اللہ تعالی ہم کو کیا احکام دیا، اللہ کے رسول کیا بتائے، ہم وہ عمل کرنا. دوسروں کا نہیں، دوسروں سے ہمارے کو کچھ بھی نہیں. ارے انہوں کر رہے ہیں کیا، انہوں کر رہے ہیں کیا، انہوں ایسا کر رہے ہیں کیا، انہوں ایسا بولے، کچھ نہیں. ہم اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنا. جو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرا وہ مقصد کو پورا کرنے چلے آنا. ہمارا جو تسلسل وہی ہمارے پاس وہی تسلسل چل رہا دین. تو سب سے پہلے ہم دین کی حفاظت کو سمجھیں، مشتمل دین سمجھیں، ہم کوشش کریں کہ کس طرح سے دین کی حفاظت کی جاتی ہے، دین میں کیا چیز اہم ہے کیا چیز اہم نہیں ہے، وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اب ہم جیسے دین کے معنی سنیں گے کہ دین کے معنی کیا ہے. دین کے معنی ہم قرآن میں جو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ سب سے پہلا سورہ، الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے معنی کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید جب ہم کھول کے پڑھتے ہیں تو اس میں دو معنی، زیادہ تر دو ترجمہ ہیں. مترجمین زیادہ تر دو ترجمے کریں، ایک جزا کے دن کا مالک ہے اور ایک قیامت کے دن کا مالک ہے. دن کے معنی قیامت کے دن کا مالک ہے اور جزا کے دن کا مالک بول کے کریں. لفظی معنی یہ ہے. اگر لفظی معنی اگر ہم کر لیے تو کتنا خطرناک ہے دین، خطرناک ہے دین. اللہ تعالیٰ برا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. برا دین قبول کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے. جبکہ قیامت کے دن سے آدم علیہ السلام سے لے کے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے کو ڈرائے. کیا ہوگا قیامت کے دن؟ حشر کی حوالہ کیا، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا. سوا نیزہ بولے تو کس کو بولتے؟ سوا نیزہ، سوا نیزہ کس کو بولتے؟ جنگ جو ہوتی تھی تو جو سپاہی ہوتا تھا اس کے پاس ایک نیزہ رہتا تھا. نیزہ لکڑی کا رہتا تھا، سامنے جیسے چاقو لگی ہوئی رہتی تھی، لڑتے خود جیسے سامنے مار سکے. تو وہ رہتا سوا نیزے کا. سوا نیزہ بولے تو آدمی جو ہائٹ کا ہوتا ہے اس سے 5 انچ لمبا رہتا. یعنی کوئی آدمی 6 فٹ کا ہے تو اس کے پاس جو بھالا ہوتا ہے وہ 6.25 فٹ کا رہتا ہے. اگر کوئی 5.5 فٹ کا ہے تو اس کے پاس جو نیزہ ہوتا ہے وہ 5.25 فٹ کا ہوتا ہے. 5 فٹ بڑھا دیتے اس کی ہائٹ سے بڑھا دیتے. کیوں؟ تاکہ وہ دشمن سے جو لڑائی لڑے اس کو لڑنے میں آسانی ہو اور دشمن سے بچے. یعنی اتنی فاصلے پہ، اس کی ہائٹ سے فاصلے پہ رہنا، اتنا فاصلہ رہنا. وہ انداز مطلب اتنا فاصلہ رہا تو سامنے والا حملہ نہیں کر سکتا، اس میں بچ سکتا. نہیں اس کی چھوٹا ہائٹ پہ دے دیے تو کیا ہوتا؟ دشمن کے قریب چلا جاتا. دشمن کا اگر 5.5 فٹ والا اور 6 فٹ والے کی لڑائی ہو رہی تو اس کے پاس 5 فٹ کا بھالا ہے تو لڑنے سے قریب جانا پڑتا، اس کا بھالا بڑا رہتا، مار دیتا. سوا نیزہ وہ رہتا. تو سورج سوا نیزے پہ رہیں گے، اتنا قریب رہیں گا ہمارے سورج. لوگ کھلیاں بنے گئے جیسا بھنے جاتے رہیں گے.
खिलिया कैसा भुने जाते? तवे पे जैसे दाल कैसा उड़ते? खिलिया भुनने वाला क्या करता? लेके एक जाली रहती, डाल के जाली रख देता, कहीं को वो खिलिया बाहर रह जाना होगी, उसमें रहना। कैसा निकल भुनते भुने कैसा जाते, कैसी हालत रहती इन लोगों की? वैसा भूले जाते रहेंगे इंसान। और अपने अपने गुनाहों के एतबार से पसीने में डूबे हुए रहेंगे। कोई जैसे टखने बराबर, कोई जैसे घुटने बराबर, कोई जैसे कमर बराबर, कोई जैसे गर्दन बराबर, कोई जैसे गौता खाते रहेंगे पसीने में, अपने पसीने में। ऐसा खतरनाक दिन है, इस दिन से डराया गया है। फिर अल्लाह के रसूल बोले दीन आसान है, अद्दीनु युस्र। कैसा होता भाई? होता नहीं होता। अल्लाह तो एक बात बोल रहा, अल्लाह के रसूल एक बात बोल रहा, हम समझे नहीं दीन को। हम मालिक यौमिद्दीन, हमारे जहनों में बचपने से यही बैठे हुए हैं, क़यामत के दिन का मालिक, मालिक यौमिद्दीन होता। हम नमाज में भी जैसे जब पढ़ते मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है अल्लाह, क़यामत के दिन का मालिक है बल्कि बैठे हुआ है। आज के मालिक हम हैं, क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह है। क़यामत का दिन तो इतना खतरनाक है, कैसा होगा, क्या जवाब देंगे? हम दीन को समझे नहीं। असल दीन को अगर हम समझ जाते तो जैसे हमारे पास, हम इतना डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे। दीन बहुत आसान है, हम दीन से दूर भाग रहे, हमको शैतान दूर कर दिया, शैतान हमारे को दूर कर दिया। क्योंकि शैतान कसम खा के आया आदम को और ज़ुर्रियत आदम को दोज़ख में जैसे डाल दूंगा, दोज़ख में डाल देता हूँ। कसम खा के आया, वो भी अल्लाह की इज्जत की कसम खा के आया, ऐसा भी नहीं। हम दीन क्या समझ रहे हैं? हमारे पास दीन क्या है? नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, ये दीन है, समझ रहे? हक हलाल की कमा लेना, बीवी बच्चों को खिला लेना, खत्म, ये दीन है, समझ रहे? जबकि ये दीन नहीं है, दीन में है ये दीन, ये नहीं होता। दीन तो कुछ और है जो हम समझ रहे हैं। दीन के मायने क्या है? क़यामत के दिन का मालिक, या फिर जज़ा और बदले के दिन का मालिक। तो क़यामत का दिन देखे तो कितना खतरनाक है, बच सकते उससे, हमारे है ऐसे अमान, हमारा ऐसा ईमान है। और उस दिन कौन रहेंगे, कौन बचेंगे? जो ईमान वाले, जो ईमान वाले हैं उन लोग क़यामत के दिन अर्श के साए के अलावा, अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई और साया नहीं रहेगा। उसके नीचे अंबिया इकराम रहेंगे और मोमिनीन रहेंगे, साले लोग रहेंगे। हमको उसके नीचे रहना है तो फिर ये साले बनना, मोमिन बनना, साले बनना, सिद्दीक शहीद बनना, सिद्दीक बनना, मर्तबे नबुवत पे जाना, तो हम वो उसमें जैसे बच सकते हैं। ये सब जो खतरनाक हशर की हवल्ला के हिसाब से हम जैसे दुआ जो करते हैं, हशर की हवल्लाकियों से बचा, ये हशर की हवल्लाकियां हैं। ये सूरज सवार पे आ गया, खिलियां भुने जैसे भुने जा रही, हर कोई परेशान, नफ्स नफ्सी का आलम। बाप को पकड़े तो जैसे बाप जैसे धुतकार देगा, नहीं पहचानता बोलेगा। माँ को पकड़े तो माँ नहीं पहचानेंगी, बीवी को पकड़े तो बीवी नहीं पहचानेंगी, बेटे को पकड़े तो बेटा नहीं पहचानेंगे, बेटी को पकड़े तो बेटी नहीं पहचानेंगे, दोस्त दोस्त नहीं, भाई भाई नहीं। उस वक्त सिर्फ अपना अपन देखते रहेंगे। और हम आज इन्हें ऐसा करा, उन्हें ऐसा करा, मैं अच्छा उन्हें गलत, इसमें पड़े हुए हैं।
سے بچ کے ہم نکلنا ہے ہمارے. ہم غلط اور صحیح کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. انہیں غلط انہیں صحیح، انہیں غلط انہیں صحیح، میں صحیح، یہ چکر میں ہم پڑ گئے. اپنے نظر ڈالنا. جب اپنے عیب نظر آ گئے، سامنے والا پھر کوئی بھی عیب دار نہیں رہا. اپنے جسم پہ کتنے عیب ہے پہلے وہ دیکھ لینا. اپنے جسم پہ عیب دیکھ گئے، سامنے والا عیب دار نہیں رہتا. کیونکہ پہلے میرے عیب جو ہے سو دور کر لوں بھائی، میں یہ بولتا. اپنے عیب جو ہے سو سدھار لینے کی فکر میں لگ جاتا. تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہنا ہم کیسے ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کے جیسے احکامات کے پابند ہے نہیں. تو دین کے معنی کتنے خطرناک ہے دیکھ رہے ہیں. اور پھر دین آسان ہے. کیسا آسان ہے بھائی؟ اللہ کے رسول بول رہے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے. ہم سمجھے نہیں سب. خالی ایک بات بول کے بات کو ختم کرتا ہوں تھوڑا سا. انشاءاللہ آئندہ جیسے اس کو تسلسل ہم آگے کنٹینیو کریں گے. جزا اور بدلہ حکم پر دیتے. قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ میزان لگنے والا ہے. اپنا حشر ہونا ہے. حشر ہونے والا ہے. حشر کا دن ہے. تمہارا کیا حشر ہوا بھائی؟ تمہارا کیا معاملہ ہوا بھائی؟ تو جزا اور بدلہ حکم پر دیا جاتا ہے. حکم حاکم کے پاس اس کی مرضی ہوتی ہے. دین دراصل کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. جو اللہ کی مرضی پہ چلا انہیں کامیاب ہے. جو اللہ کی مرضی کے خلاف چلا انہیں ناکام. اب لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ دین اور دنیا کو الگ الگ کرتے. دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیتے. مگر اللہ کے پاس کیا ہے؟ دیکھو دین. جو اللہ کی مرضی پہ چلا وہ دیندار ہے. جو اللہ کی مرضی کے خلاف چلا انہیں دنیا دار ہے. دین اور دنیا الگ نہیں ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ جیسے نا کاروبار کرو بولا نہیں بولا. اللہ تعالیٰ نکاح کرو بولا نہیں بولا. سب بولا. سب چیزیں بتایا. کھانا کھاؤ بولا نہ کو کھاؤ بولا. پاک چیزیں حلال چیزیں کھاؤ. تو اللہ کی مرضی کے تحت اگر ہم عمل کریں، اللہ کی مرضی کے تحت جو ہے سو کاروبار کریں، اللہ کی مرضی کے تحت نکاح کریں، اللہ کی مرضی کے تحت کھائیں، تو دین ہے. لوگ کاروبار کرنا دنیا سمجھتے. دنیا نہیں ہے، دین ہے. مگر اس میں اللہ کی مرضی رہنا. لوگ شادی کرنا، اولاد پیدا کرنا دنیا ہے سمجھ رہے. نہیں، دین ہے. مگر اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف ہے دنیا ہے. کاروبار میں اللہ تعالیٰ جو احکامات دیا کاروبار کرنے کا، وہ کاروبار جیسے ویسا کرو دین ہے. اس کے خلاف کرے دنیا ہے. اللہ بولا ناپ تول میں کمی مت کرو، ناپ تول میں کمی کر دے. 1 کلو تولنے کی جگہ جیسے 950 گرام تول رہے، دنیا ہے. یہ چیز سے بچنا. دین اور دنیا اتنی ہے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے توفیق دے تو ہم آئندہ جیسے اس کو تسلسل کو آگے بڑھیں گے. کہ دین کے لفظی، یہ تو دین کے لفظی معنی ہوئے. دین دراصل ہے کیا؟ یہ مرضیات الہیہ ہے. وہ مرضیات الہیہ کیسا ہے اس کو اور مزید ہم انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور پھر بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس میں استقامت عطا فرما. اس میں تیری رضا شامل حال فرما. ہر دو سننے والوں کو بھی سمے قبول عطا فرما. ہر دو کے عمل میں خلاص عطا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.